الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میں سب سے پہلے اللہ بول لائق کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر ضرورت مغل صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس قدم ایک نئی پہل کا آغاز کیا ہے وہ انتہائی قابل ستائش ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ اپنے انجام کے اعتبار سے آج کے یہ پروگرام ثمرآور ثابت ہو، مفید ثابت ہو، چونکہ وقت مختصر ہے اور آج یہاں موجود جو ہمارے مقالہ نگار حضرات ہیں انہوں نے بڑی انگریزی سے مقالات لکھے ہوں گے اور اس میں بہت ساری معلومات کا ذخیرہ بھی جمع ہوگا، اور آپ سب ضرور اس بات کے مشتاق ہوں گے کہ آپ حضرت میاں بشیر احمد صاحب لاروی علیہ رحمہ کے حالات زندگی اور ان کی خدمات کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں۔ اس لیے میں زیادہ وقت کو نہیں لوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے لیے ابھی ایک دردناک اطلاع یہ ملی کہ میرے سب سے چھوٹے خالو ابھی 1 گھنٹہ پہلے وہ اللہ کے پیارے ہو گئے اور مجھے وہاں بھی پہنچنا ہے۔ تو مختصر وقت میں چند باتیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت میاں بشیر احمد لاروی علیہ رحمہ کی زندگی کے 3 کردار نمایاں طور سے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ پہلا کردار تو ان کا وہ دینی کردار ہے، وہ مذہبی کردار ہے، وہ روحانی کردار ہے۔ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد سے جو نسبتیں حاصل کی اور آپ نے دین متین کی خدمات کو جس آسن طریقے سے دینی روح کو سمجھتے ہوئے پروان چڑھایا، میں سمجھتا ہوں وہ ہر ایک کے حصے میں نہیں ہوتا۔ دین کو اس کی حقیقی تعبیر کے ساتھ، اس کی مزاج شناسی کے ساتھ اور تنازعات سے بچتے ہوئے جس طرح سے حضرت میاں بشیر احمد لاروی علیہ رحمہ نے اپنے آپ کو ایک داعی کی حیثیت سے، ایک معلم کی حیثیت سے پورے سماج کے سامنے پیش کیا، یہ تب ممکن ہوتا ہے جب آپ کے اندر خلوص ہو، دیانت ہو، امانت ہو، انصاف ہو اور آپ کے اندر خوف خدا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ جو ایک صوفی بزرگ تھے اور جن کا تعلق ایک درگاہ سے تھا، اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اولیاء کرام کا، صوفیاء اعظام کا دین متین کی خدمت میں، اس کی اشاعت میں، اس کی حفاظت میں جو کردار رہا ہے وہ تاریخ کے سنہرے الفاظ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا جاتا رہے گا۔ اور آج جو دین متین ہمارے پاس موجود ہے وہ انہی اولیاء کرام کی عالیشان اور شاندار خدمات کی دین ہے۔ اور دوسرا جو کردار میاں صاحب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ ان کا سماجی کردار ہے۔ جس طرح سے اس خانوادے میں اور ان کے آباء و اجداد نے ہمارے سماجی تانے بانے کو قائم رکھنے میں جس مزاج کا انتخاب کیا، جس روش کا انتخاب کیا، جس طریقہ کار کو اپنایا، یقین مانیے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہی وہ اسوہ حسنہ ہے، یہی وہ تعلیمات نبوی ہے کہ اعتدال پر رہ کر
اپنے موقف پر قائم رہ کر دوسروں کا احترام کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں اس خانوادے نے ہمارے سماج کو اور اس کے تانے بانے کو جس خوبصورتی سے بنا ہے اور اس کو پروان چڑھایا ہے، یہ خاندان ہمیشہ اس بات کے لیے یاد رکھا جاتا رہے گا. اور قوم ملت کی دعائیں اس خاندان کے لیے ہے کہ اس خاندان نے جس حسن سلوک کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ انسانیت کو، انسانیت کے درد کے ساتھ جوڑا ہے، آج ہم سب کو اس راہ پر چلنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا جو کردار ہمیں اس خاندان میں ملتا ہے وہ ان کا سیاسی کردار ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بے داغ سیاسی کردار ہے، ایک بے داغ سیاسی کردار ہے. اور جب انسان سیاست میں آتا ہے، اور سیاست کے علاوہ بھی جب شخصیات کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنازعات سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ دینی شخصیات ہوں یا سماجی شخصیات ہوں، وہ کہیں نہ کہیں کنٹروورسی کا شکار ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ تنازعات کے شکار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی بچنا چاہیں. لیکن میں یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود بھی یہ الطاف صاحب، آپ کا خانوادہ جس بے داغ کردار کا مالک ہے، یہ صرف آپ پر اللہ کی رحمت ہے اور یہ آپ کے آباء و اجداد کی دعائیں ہیں اور آپ کا وہ خلوص ہے جو آپ کو تا صبح قیامت اسی طرح سرخرو رکھے گا. مجھے یاد ہے جموں میں ایک دینی تقریب میں جب پہلی بار میری حضرت میاں بشیر احمد لاہوری علیہ رحمۃ سے ملاقات ہوئی، حضرت مولانا مفتی فاضل وحید صاحب مرحوم کی گوجری تفسیر فاضل المنان کا جب اجرا ہوا، اس موقع پر حضرت والا کے ہاتھوں سے ہی اس گوجری تفسیر کا افتتاح ہوا تھا اور میں وہاں موجود تھا. اور پروگرام کے اختتام پر جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے مصافحہ کیا اور میں نے عرض کیا کہ میرا نام سعید احمد ہے اور میں مولانا غلام قادر صاحب کا بیٹا ہوں. تو انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا نہیں بلکہ قریب کیا، اپنے گلے لگایا اور بہت ساری دعائیں دی اور والد صاحب کو سلام بھیجا. یہ وہ ملنساری ہے، یہ وہ اخلاق حسنہ ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیے ہیں کہ ہم نظریات میں کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں، لیکن ہماری اقدار، ہماری روایات، اور اسی لیے میں اس خاندان کو اپنی مشترکہ روایات کا امین کہتا ہوں، پاسبان کہتا ہوں، نگران کہتا ہوں. اور میں ایک اور بات کہتا چلوں، قائد کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، قیادت کے اوصاف کیا ہوتے ہیں. اس دینی تقریب میں حضرت میاں بشیر احمد لاہوری علیہ رحمہ نے ایک خاص بات کہی، جس بات کا وہاں موقع محل نہیں تھا، لیکن قیادت کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، قیادت کی کچھ بصیرت ہوتی ہے. ہم اور آپ صرف دیوار تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں مخلص کی عادت ہوتی ہے جو پس دیوار دیکھتی ہے. تو میاں صاحب نے اس دینی تقریب کے موقع پر مجمع سے ایک بات کہی، چونکہ وہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ میاں صاحب ایک دینی شخصیت بھی تھے، ایک سماجی شخصیت بھی تھے، ایک سیاسی شخصیت بھی تھی. تو جب آپ سیاسی ہوتے ہیں تو آپ کی سیاست تو اللہ ہمیں معاف کرے، اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، مگر دیانت کی سیاست، محبت کی سیاست، ہمدردی کی سیاست اور قوم کو بر وقت باخبر کرنا، یہ قیادت کی ذمہ داری رہی. اور اس دینی پروگرام میں حضرت میاں بشیر احمد لاہوری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ لوگوں، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے اور تم اپنے وطن سے محبت کرنا سیکھو. وطن دوستی کا یہ پیغام بظاہر اس کا موقع مال نہیں تھا، لیکن اس وقت کے حالات واقعات میں ہماری قوم جس بھنور میں تھی، یا جو مسائل ہم نے اپنے لیے خود پیدا کیے، یا جن مشکلات کا ہم خود شکار ہوئے،
ان حالات میں ایک سیاسی قائد کی یہ بصیرت افروز نصیحت بہت قیمتی تھی. اور بالخصوص ریاست جموں و کشمیر جن حالات سے گزری یا جن حالات میں ہے، جس طرح کیڈیمینی صاحب نے ابھی اپنے مقالے میں یہ لکھا کہ میاں صاحب نے فرمایا اپنے کان بند رکھو، اپنی زبانیں بند رکھو، مگر اپنی آنکھیں کھلی رکھو. یہ بہت ہی معنی خیز نصیحت ہے. اور میاں صاحب نے قوم کو حب الوطنی کا درس دیا، اپنے مادر وطن سے محبت کا درس دیا اور جینے کا ایک سلیقہ اور ہنر دیا. یہ ہوتی ہے قوموں کی رہنمائی، قوموں کی رہبری اور بربط رہبری. لہذا میاں الطاف صاحب، آپ کے خانوادے نے جو علمی اور اصلاحی کام کیا ہے اور اس کے لیے جو ایک سازگار ماحول دیا ہے، وہ آپ کا اس قوم پر احسان ہے. اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے خانوادے کا یہ طریقہ کار اور یہ پازیٹو اپروچ ہم سب کو یکجا کرے. نہ صرف یہ کہ ملک و ملت کے اعتبار سے، بلکہ ہمارے ہندوستان کو، ہندوستانی تہذیب کو، ہندوستانی روایات کو، ہماری ملی شناخت کو یکجا کرنے میں آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اور ہم آپ کی طرف امید کی نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں میاں صاحب کہ آپ کی شرافت، آپ کی عاجزی، آپ کی ملنساری اور آپ کی عالیشان نسبتیں ہمیں ضرور یہ موقع فراہم کریں گی کہ ہم اس نفرت کے دلدل سے باہر نکل کر پیار اور محبت کے آنگن میں خوشبودار پھول سجائیں گے. اس لیے آج آپ میاں الطاف صاحب دولت، عزت، شہرت، وزارت، اقتدار، یہ تمام مراحل آپ پار کر چکے ہیں. یہ سب کچھ آپ دیکھ چکے ہیں. لوگوں کو حسرت ہوتی ہے اقتدار تک پہنچنے کی، مگر آپ نے اقتدار کو جی کر کے دیکھ لیا. ہم یہ چاہتے ہیں آپ اس سے اوپر اٹھ کر اس قوم کی قیادت کریں، اس قوم کو ایک گلدستہ بنائیں. اور مجھے ایک بات سے ہمیشہ اختلاف رہتا ہے اور میری خواہش ہے کہ میں یہ جملہ کبھی نہ سنا کروں کہ میں جب کبھی کبھی ریڈیو سنتا ہوں یا اخبارات پڑھتا ہوں تو گجر لیڈر میاں الطاف، یہ جملہ میرے لیے انجان لگتا ہے، مجھے اجنبی لگتا ہے. ایک آسمان کو آپ زمین میں لا کے کسی حصار میں بند کر دیں، یہ ناانصافی، یہ ناانصافی. اس لیے آپ کی جو وسعت ہے اسے تنگ نہ ہونے دیا جائے، اسے مزید وسیع کیا جائے. آپ قوم کے لیڈر ہیں، آپ ملت کے لیڈر ہیں. اس قوم کو، اس ملت کو آپ سے بہت کچھ امیدیں ہیں. اور یہ دیپ جو آپ کے ہاں جلا ہے، اس کی شمع، اس کی روشنی ہر گھر پہنچے، ہمیں ایسی امید ہے. بہرحال میری بات طویل ہو گئی. آپ نظریات سے منسلک ہیں اور نظریات کی پختگی انسان کو صحت مند نظریاتی اپروچ عطا کرتی ہے. اور آج کے دور میں ہمیں ایک ہیلتھی اپروچ کی ضرورت ہے، سماج کو جوڑنے کی ضرورت ہے. کسی کی کیا شناخت ہے، کسی کی کیا تہذیب ہے، کسی کا کیا رویہ ہے، کسی کی کیا فکر و خیال ہے، وہ اس کو مبارک ہے. مگر کوئی ایک درد تو چاہیے جہاں ہم جمع ہوں، جہاں ہم درد بانٹ سکیں. بہرحال اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں ایک عام سا سیدھا سا سادہ سا شعر پڑھنا چاہتا ہوں. کہ کبھی کبھی کچھ شعر جو بہت عام ہوتے ہیں، جو ہر ورد زباں ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ وہ شعر میننگ فل بن جاتا ہے، وہ بامانی بن جاتا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا. اور ایک اور شعر، یہ شعر تو میں نے آپ کے نام کیا الطاف صاحب، لیکن ایک اور شعر جو میں حضرت میاں
बशीर अहमद लालवी अलैहिर्रहमा की नजर करता हूं। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक परसों, तब खाक के पर्दे से इंसान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम जी शुक्रिया सईद साहब, आपने जैसा कि फरमाया आपके घर में एक अफसोसनाक वाकया हो गया, उसके बावजूद आप यहाँ रहे और आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ पूरी महफिल का जायजा लिया और जो खराज आपने पेश किया मियाँ साहब को, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और यकीनन आपने जो मियाँ साहब के लिए कहा, मैं अपने का ये ख़ानदान आज भी बुलंदियों पर कायम व दायम है, तो आपकी बात पर, आपकी गुफ्तगू पर मैं ज़्यादा तबसरा न करते हुए इन 4 मिसरों में मैं आपकी सारी तकरीर को जो है वो कलमबंद करूँगा कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है और नफस नफस में बिखरना कमाल होता है और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। और ये खानदान आज भी उन बुलंदियों पर कायम व दायम है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। आपने कहा कि आप रेडियो पे ये जुमला सुनते हैं, मैं भी रेडियो से मुंसलिक हूँ। एक जुमला मैं भी रेडियो पे सुना करता हूँ कि गुज्जर लीडर चौधरी शमशीर हकला ने आज ये कहा। तो चलिए ये जुमले मतलब ये खबरें जब जाती हैं तो कहीं ना कहीं मुंसलिक होकर के जाती है। बाकी हजरात यहाँ पहले तशरीफ लाए थे, पहली सफ में मैं देख रहा हूँ कि ऑनरेबल मेंबर बीडीसी चौधरी अब्दुल गनी ताहिर से आ गए, आपका शुक्रिया। सरदार सुरजन सिंह जी ऑनरेबल चेयरपर्सन बीडीसी, ऑनरेबल चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट